کہ ہمیں جو کافر بنوایا جا رہا ہے یا کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہیں، اس میں کچھ ہمارے غیر ذمہ دار لوگوں کا بھی حصہ ضرور ہے۔ ہمارے بھنگ کا دورہ پینے والے جب تران میں آ جاتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں علی رب علی رب۔ دیوانہ رہوے بسات جب غیر سنتے ہیں کہ کوئی شیعہ کہلانے والا ملنگ علی رب کا نعرہ لگا رہا ہے تو پھر ان کو موقع مل جاتا ہے، شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہیں، کیونکہ یہ علی کو رب کہتے ہیں۔ ہم ہزار بار کہتے ہیں بھنگیوں چرتوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، ورنہ اگر کسی بھنگی کے قول کی بنا پر شیعہ نے علی کو کافر کہنا ہے تو میں آپ کے چرسی کا قول پیش کرتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیا کہیں۔ آپ کا چرسی شاعر کش لگا کر کہتے چاچڑ بانگ مدینہ ڈسے تھے کوٹ بٹھن بیت اللہ۔ چاچڑ بانگ مدینہ ڈسے تھے کوٹ بٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ تمہارا چرسی شاعر اگر پیر فرید کو اللہ کہے تو تم کہے تو وہ چرسی ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ ہمارا بھنگی اگر علی کو رب کہتے اس کا اعتبار کیوں کرتے ہیں؟ لہذا بھنگیوں چرسیوں کی بات چھوڑو، نہ ہمارے ملنگوں کی بات کا کوئی اعتبار، نہ تمہارے چرسی شاعروں کی بات کا کوئی اعتبار۔ لیکن آگے بڑھ جاؤ، ذرا نوبت بڑھے تو پھر یہ ہے وہ کہتے تمہارے 20 ہزار روپیہ لے کر ایک مجلس پڑھنے والے تاجران خون حسین ذاکر مولوی پیشہ ور ہزاروں کے مجمع میں لاہور جیسے مجمع عام میں سٹیجوں پہ کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں علی عین اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں علی عین الید اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں وہ کہتے ہیں علی جنب اللہ ہیں، قبلے کہتی ہاں۔ پھر کہا جاتا ہے جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے علی کو اللہ مانتے ہو تو یک بارگی کیوں نہیں کہتے علی اللہ؟ 5-6 ہزار کا مجمع نعرہ لگائے علی اللہ علی اللہ سے غیر سن رہے ہوں، صحافی سن رہے ہوں، پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہوں، دوست و دشمن سن رہے ہوں، اگر آپ کے ہزاروں لوگ یہ نعرہ لگائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو کیا وہ جھوٹے ہیں یا حق بجانے رہیں؟ چپ نہ کرو نا، ان کو موقع کس نے دیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ ہمارا غیر ذمہ دار آدمی ہے، وہ تو علامہ کہلاتا ہے، وہ تو 20,000 روپیہ لے کر مجلس پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں علی اللہ۔ اور اللہ کے بندو ہم بھی کہتے ہیں علی کا وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، لیکن ماننا سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بالباطل، خارجیوں نے کہا تھا کہ لا حکم لک یا علی الحکم للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے تیرا نہیں چلے گا۔ مولا نے فرمایا تھا کلمۃ حق ہے پر مراد باطل، اللہ حکم اللہ تو نہیں دے گا، کوئی نبی بتائے گا یا نبی کا وسیع بتائے گا کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ ہمارے سب کے چہرے اللہ کے ہیں، ہمارا مال اللہ کا، ہمارا گھر اللہ کا، ہمارا سب کچھ اللہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر خانے کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، ہمارے گھروں کو بیت اللہ نہیں کہتے۔ مطلب صاف ہے کہ سارے گھر اللہ کے ہیں پر خانے کعبے جیسا گھر کوئی نہیں، سارے ناکائیں ساری مورنیاں اللہ کے ہیں پر حضرت صالح کی ناکا جیسی ناکا کوئی نہیں، سارے روحیں خدا کی ہیں پر عیسیٰ کی روح جیسی روح کوئی نہیں، تو چہرے سب اللہ کے ہیں پر علی جیسا چہرہ کوئی چہرہ نہیں، علی کی آنکھ جیسی آنکھ کوئی نہیں، علی کے ہاتھ جیسا ہاتھ کوئی نہیں، علی جیسا محمد کے بعد کائنات میں کوئی ثانی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مطلب تو نہیں تھا کہ علی گھڑے گھڑائے اللہ ہیں، اللہ کو دیکھنے تو مولا علی کو دیکھ لو جن کی آنکھیں اللہ جیسی، بے چہرہ اللہ جیسا، ہاتھ اللہ جیسے۔ اللہ تو وہ ہے جو فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ وہ ہے جو فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، میری کوئی مثال
تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ غلط مانے لیے جا رہے ہیں اور قوم کو مشرک بنایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ میں درد دل کے ساتھ کہوں گا ایسا اس لیے ہے کہ جن سے دین لینا تھا ان پر جاہل تبرے کر رہے تھے، جن کو کلمہ نہیں آتا آج وہ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ علماء پاکستان پہ تبراداری ہوتی تھی، وہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو پہلے یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ ہم مولانا گلاب علی شاہ کو برا کہیں گے، مولانا محمد یار شاہ کو کہیں گے، پرانے کو کہیں گے، پرانے زندہ کو کہیں گے، پرانے مرحوم کو۔ لوگوں نے یہ ہضم کر لیا، ان کی جرتیں بڑھ گئیں۔ آج جمعرات کے وقت نام لے لے کر قوم کے مراجع کا، نجف اشرف کے مراجع کا، چند بھنگی چرسی جو ہیں ان کے تبرے کرتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں تو کڑیاں بچھا کے پھر سجدے میں گر کے سبحان ربی الحسین کے درد کرتے ہیں، جو علماء پہ بے شمار کرتے ہیں۔ میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بھی کوئی قوم ہے جس قوم کے جاہل اپنے مراجع تقلید پہ تبرہ کریں، وہ قوم کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ تو تباہی اس قوم کا مقدر ہے۔ دیکھو کہ آیا ہمارے آج اب اپنے عراق میں کیا ہو رہا ہے، مشاہد مقدسہ کا تقدس کس طرح پامال ہو رہا ہے۔ باقی ہمارا لبنان ہے، شام ہے، ایران ہے، سارے قربانی کے بکروں کی طرح قطار میں کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں اب نوبت اس کی آتی ہے یا نوبت اس کی آتی ہے۔ اے کاش کہ اگر مسلمان ایک ہو جاتے، متحد ہو جاتے، اسلام کے دشمن کو اہل اسلام کی طرح میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہ ہو سکتی۔ لیکن ہمارے اختلافات نے، ہمارے انتشار نے، ہمارے خلفشار نے دشمنوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور اب نوبت یہاں تک ہمارے اپنے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ ایک مظلوم مارا جاتا ہے، اسی کے قوم کے دوسرے افراد خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا کہ فلانا مارا گیا۔ دوسرے فریق کوئی مارا جائے، ادھر والے خوش ہو کر الحمدللہ فلانے ہمارے سر کی جوں مر گئی۔ کہیں قومیں ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مجالس آج علماء کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں۔ پڑھنے والے کون ہیں، پڑھانے والے کون ہیں، کس انداز میں مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج معصومین کی ولادتوں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، ان کی وفاتوں پہ شہادتوں پر جو ہیں ان کی شہادتوں پر مجالس ادا پڑھی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ قوم کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آج 3 شعبان گزر چکی، 5 گزر چکی، نیما شعبان آنے والی ہے۔ میرے سامنے 20 مثالیں ہیں جہاں میں عرض کروں کہ نام یہ ہے کہ معصوم کی ولادت کا جشن ہے، کہاں کجریاں گوائی جا رہی ہیں، کنجر نچائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، مرد عورتوں کے مخلوط مجمع ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور نام ہے آج چھٹی ہے کیونکہ فلانے امام کا جشن میلاد ہے۔ مذہب کا جنازہ نکالنے میں باقی کثر کیا رہ گئی ہے؟ معصومین کے نام پر ان کی ولادت کی خوشی میں حرام محمدی کو حلال بنا دیا جائے، حلال مصطفیٰ کو حرام بنا دیا جائے، جس پر خدا و رسول اور آل محمد لعنت بھیجی، اس کام کو باعث سے تقرب خدا اور تقرب آل مصطفیٰ سمجھا جائے۔ اس سے بڑی قیامت اور کیا آئے گی؟ میں کہتا ہوں قوم ہوش کے ناخن لو، یہ ہماری ساری بیماریاں، آج ہمارا انتشار اس قدر ہے کہ قوم آج پتہ چلتے ہمارا نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی پیشوا ہے، نہ کوئی مقتدا ہے، نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی لیڈر ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں، یہاں کچھ راہ رو ایسے بھی ہیں جو زیادہ پیما ہیں، نہ منزل کے سہارے پر، نہ رہبر کے اشارے پر۔ ٹھیک ہے کہ پابندی لگی ہوئی ہے، جماعت سے پابندی ہے، لیکن سربراہ تو آزاد ہے، لیکن نہ قوم کا سربراہ سے کوئی رابطہ ہے، نہ سربراہ کا قوم سے کوئی رابطہ ہے۔ ہر بندہ شوقے بے نہار ہے، کسی کا منہ مشرق کی طرف، کسی کا مغرب کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا زندہ قومیں یوں ہی زندہ رہتی ہیں؟